أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے خطبوں میں آپ کے سامنے سیرت طیبہ کے دو المناک واقعے، جسے واقع رجی اور بئر معونہ کے واقعات کہا جاتا ہے، ان کا تذکرہ صحیح ترین احادیث کی روشنی میں ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ان دونوں علمیات اور سانحات نے بہت گہرا اثر چھوڑا، یہاں تک کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی زبان سے ہمیشہ امت کے لیے خیر کے کلمات اور ہمیشہ خیر خواہی ہی جھلکتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 مہینے تک صحابہ اکرام کے ساتھ اس طرح ظالمانہ سلوک کرنے والے اس بدبخت قوم پر بد دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور 1 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل بد دعا کرتے رہے اس قوم پر۔ تو یہ کس قدر المناک اور کس قدر خطرناک، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس قدر اس واقعے نے جھنجھوڑا ہوگا، اس بات کا اندازہ ہم اس چیز کی طرف سے لگا سکتے ہیں۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں۔ واقع رجی پیش آیا، واقع بئر معونہ پیش آیا، اور 3 مہینے پہلے غزوہ احد پیش آیا۔ تو جیسے میں نے پچھلے خطبات میں آپ کے سامنے بتایا ہے کہ ان ٹوٹل اپروکسیمیٹلی 150 صحابہ اکرام کی شہادت ہوتی ہے اس عرصے کے اندر، 2-3 مہینوں کے اندر 150 صحابہ اکرام۔ اور کیسے صحابہ اکرام؟ ٹاپ صحابہ اکرام، علماء، قراء، حفاظ، حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سعد بن ربیع، حضرت انس بن نضر، ایسے بڑے بڑے کبار صحابہ اکرام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب اس کے بعد مزید آگے کی باتیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، جب بھی سیرت طیبہ کی یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی، آپ کو پچھلے معاملات کو بھولنا نہیں ہے، پچھلی ساری باتیں آپ کو ذہن نشین رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی سیرت طیبہ کا جو اسلوب ہم نے اختیار کیا ہے وہ ذرا سلو ہے، تو سلو اتنا ہے کہ ہم آگے
کم ہی بڑھتے رہتے ہیں اور بہت عرصہ گزرنے کی وجہ سے پچھلی باتیں کہیں آپ کے ذہن سے نکلنے نہ پائیں. تو اس کا ذرا مذاکرہ بھی آپ کرتے رہا کریں. جب اپنی محفلوں میں ہو تو سیرت طیبہ کا مذاکرہ کرتے رہیں. تو ایک چیز جسے ریوائز کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ آئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود کے 3 قبیلے وہاں پر رہتے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. اس کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سب سے پہلے جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان کاموں میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ قائم کیا. یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، جس کا ذکر اس سے پہلے کے خطبات میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ اللہ کے نبی نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا کہ ہم آپسی بھلائی کے ساتھ رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ سازش کا معاملہ ہمارا نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن کے رہیں گے. اور اگر دشمن ہم پر حملہ آور ہوتا ہے، اگر یہود کے اوپر دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو مسلمان ان کی مدد میں آئیں گے، اور اگر مسلمان پر کوئی دشمن حملہ آور ہوتا ہے تو یہودیوں کو مسلمانوں کی مدد کرنی پڑے گی. یہ سارے میثاق مدینہ اور بقائے باہم، اسے بولتے ہیں کو ایگزسٹنس، بقائے باہم کو ایگزسٹنس کے بہترین اصول ہیں. آج ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ میثاق مدینہ کو دیکھیں. یہاں پر ہم غیر مسلم آبادی کے درمیان میں رہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ میثاق مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایگریمنٹ کی تھی اور اس ایگریمنٹ کے جو نکات تھے اس کے اوپر ہم غور کریں، تب جا کر معاشرے کے اندر امن اور بھائی چارگی ہوگی. چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، لیکن معاشرے کے اندر بقائے باہم کے لیے اور امن کی بقا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، بالخصوص میثاق مدینہ کے جو شق تھے اور جو نکات تھے اس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، لیکن آپ کو معلوم ہے، آپ نے یہ بھی باتیں سنی ہے کہ روز اول ہی سے یہود نے علل اعلانیہ نہیں بلکہ خفیہ طور پر اس معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی. مسلمانوں کی طرف سے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، لیکن یہودی اندرونی طور پر ہمیشہ معاہدے کی خلاف ورزی کرتے رہے. لیکن چونکہ وہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ایکشن نہیں لیا تھا، لیکن اندرونی طور پر مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ سے یہودیوں کی ساٹھ گانٹھ تھی. اندرونی طور پر مسلمانوں کے نقطۃ الضعف، مسلمانوں کی کمزوریاں ہو اور بہت ساری دوسری چیزوں کو وہ لیک کیا کرتے تھے، مشرکین کو اس کی انفارمیشن دیا کرتے تھے. اور بنو نذیر کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ غزوہ احد میں جو مشرکین کو کامیابی ملی ہے اس کے پیچھے بھی یہودیوں کا ہاتھ تھا، بنو نذیر کا ہاتھ تھا. اس طرح سے یہود ہمیشہ سے خلاف ورزی کرتے آئے ہیں، ہمیشہ سے خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت سے کام لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرائیورٹی نہیں سمجھا، کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے اور بھی محض بڑے کام تھے. غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئے، اس کے علاوہ دوسرے ریبیلینز ہوئے جن کی سرکوبی ضروری تھی. لیکن اب جب غزوہ احد ہوا، بئر معونہ اور واقع رجی ہوا، تو جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن غزوہ بدر کے بعد، جیسے میں نے کہا کہ بلوں میں دبک کر چلے گئے تھے، سب کے سب اپنے بلوں سے باہر آ کر اب گردن جھانکنے لگے اور مسلمانوں کو دوبارہ ضرب لگانے کی کوشش کرنے لگے. اور اب چونکہ مسلمان تھوڑا کمزور نظر آ رہے تھے، مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان ہوا تھا، مالی نقصان ہوا تھا، مسلمانوں کے حوصلے ان لوگوں کو پست نظر آ رہے تھے، تو اس موقع کو، اس سنہری موقع کو اپنے ہاتھوں سے جانا نہیں دینا چاہ رہے تھے. جہاں جہاں بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، سب لوگ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے، اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. اس کے اندر سر فہرست یہود تھے، سر فہرست یہود تھے. یہ جو موقع ہے مسلمان اسی وقت، اب یہ جو موقع ہے کہ مسلمان تھوڑا پست ہمتی کے شکار ہو سکتے ہیں. مسلمانوں نے بہت سارے لوگوں کو کھویا ہے، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اوپر خوف کی لہر ہو. ایسی صورت کے اندر کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے. بہت سارے اقوام اور مخالفین سوچ رہے تھے، تو اس کے اندر یہود سر فہرست ہے. کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں. آپ نے پچھلے خطبے میں سنا حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ واپس آ رہے تھے بچ کر بئر معونہ کے اندر. یہ لون سروائیور تھے، لون سروائیور یعنی یہ اکیلے صحابی تھے جو بچے. اللہ رب العالمین کے اذن سے انہیں آزاد کر دیا گیا، جس کے بعد وہ واپس آئے. حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے ہیں اور راستے میں بنو عامر کے بعض لوگ ان سے ملتے ہیں، جیسے آپ نے اس سے پہلے سنا، اور وہ
یہ انہیں بالکل دونوں کو کچھ پتا نہیں تھا، لیکن یہ طیش میں آ کر ان دونوں کا صفایا کر دیتے ہیں، جبکہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے اور وہ دونوں اس معاملے سے بالکل ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر وہ ایک خبر دیتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایسا معاملہ ہوا ہے، راستے میں 2 آدمی ملے تھے، جب میں نے یہ جانا کہ ان کا تعلق بنو عامر سے ہے، جب ان کا تعلق میں نے جانا کہ دشمن کے قبیلے سے ہے، تو مجھے غصہ آیا اور میں نے دونوں کا کام تمام کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو بہت افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا۔ ایسے 2 لوگ تھے جن کا تعلق واقع بئر معونہ سے قطعاً نہیں تھا، یہ ایسے 2 لوگ جن کا بالکل اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، ان کا صفایا کر دیا تھا حضرت عمرو بن امیہ، اور اوپر سے ان کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خط لکھ کر بھی دیا تھا۔ ایسے 2 لوگوں کی جان مسلمان کے ہاتھ سے جب چلی گئی تو اللہ کے نبی کو بہت افسوس ہوا، اور اسی وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا ان دونوں جانوں کی دیت مجھ پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ 2 ایسی معصوم جانے گئی ہیں، معصوم اس سینس میں معصوم کہ ان کا کوئی ہاتھ بئر معونہ کے واقعے میں نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسی 2 جانے گئی ہیں، اسی لیے ان کا خون بہا، ان کی دیت مجھ پر واجب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یقیناً میں ان کی دیت اس مسلمان کی طرف سے ادا کروں گا۔ یہ اور دیت بھی کوئی معمولی نہیں تھی، ایک جان لیے بنا کسی وجہ کے اگر ایک جان بھی لے لی جائے 100 اونٹ دیت تھی، 100 اونٹ۔ اب 2 جنے کی جان لیے تھے صحابی، تو کتنے ہوئے؟ 200 اونٹ ہوئے، 200 اونٹ ہوئے۔ اوپر سے مسلمان ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم جانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے پستی کے شکار تھے، بہت سارے صحابہ کو کھو چکے تھے، اور فائنینشلی بھی بہت زیادہ کرائسس کے شکار مسلمان اس وقت تھے، پیسے بھی نہیں ہے، فائنینشلی بھی مسلمانوں کی حالت تنگ ہے، اوپر سے بہت زیادہ صحابہ کو کھو دیا تھا، اوپر میں اتنا بڑی فائنینشیل لائبلٹی جو مسلمانوں کے اوپر آ گئی تھی، اب اسے کیسے کریں؟ 200 اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کرنے تھے دیت کے طور پر ان دونوں کے خاندانوں کو، تو کیا کیا جائے؟ لیکن جو میثاق مدینہ تھا، میثاق مدینہ، اس کے اندر جو ایگریمنٹ کی جو شقیں تھیں، اس کے اندر یہ بھی بات تھی کہ مسلمانوں کو جب مدد کی ضرورت پڑے یہود مدد کریں، یہود کو جب مسلمانوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی مسلمان یہود کی مدد کریں گے، ان پولیٹیکل ایسپیکٹس میں، پولیٹیکل میٹرز کے اندر، کیونکہ ہمیں آپس میں مدینے میں رہنا ہے، ایک ساتھ مدینے میں ہمیں رہنا ہے۔ تو دیکھیے آج جمعہ کا معاملہ ہوتا ہے، اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے، یہ عبادت کی مجلس ہے، سب سے پہلی بات عبادت کی مجلس ہے۔ جمعہ کے دن اپنے بازو والے سے بالکل کوئی خاموش رہ اتنا بھی نہیں بول سکتا۔ تو میں آج دیکھ رہا ہوں، اور اس سے پہلے بھی میں نے محسوس کیا ہے کہ خطبے کے دوران بہت ڈسٹربنس ہو رہا ہے، خطبے کے دوران اتنا ڈسٹربنس برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، احادیث کا یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا جانا ہوتا ہے، ایسے کے اندر خلل واقع ہوگا، سننے والوں کے ذہنوں پر بھی خلل، بولنے والے کے ذہن پر بھی خلل۔ تو جو لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، بچوں کو مسجد کو لانا چاہیے، اپنی جگہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسلام اسے انکریج کرتا ہے، لیکن ہاں بچوں کی تعدیب، بچوں کا خاموش رہنا یہ ان کی ذمہ داری ہے جو لوگ بچوں کو لائے ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، یہ اس طرح کا معاملہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ 200 اونٹ ادا کرنے تھے، تو وہ جو معاہدہ تھا اس کے مطابق یہود کو بھی مسلمانوں کی اعانت اس سلسلے میں کرنی تھی، یہود کی طرف سے بھی فائنینشیل کچھ مدد اگر مل سکے تو اچھا ہے، کیونکہ معاہدہ تو ویسا ہی تھا، اگر یہود کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آتا یقیناً اللہ کے نبی کی طرف سے مدد ہوتی تھی، لیکن اب یہاں پر مسلمانوں کو چونکہ مدد کی ضرورت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 لوگ، آپ علیہ السلام، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے، معاونت طلب کرنے کے لیے اور اس دیت کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا رخ کیا۔ بنو نذیر، بنو قینقاع کو تو جلا وطن کر دیا گیا تھا، آپ کو اس سے پہلے میں نے بتایا ہے، بنو قینقاع جنہوں نے شرارت کی تھی، بیچ بازار کے اندر ایک مسلمان خاتون کو بے پردہ کر دیا تھا، اور اس سلسلے میں ایک صاحب جو بھی معاملات ہوئے تھے اس سے پہلے آپ کے سامنے آئے ہیں، اللہ کے نبی نے بنو قینقاع کو بے دخل کر دیا تھا اور انہیں اللہ کے نبی نے جلا وطن کر دیا تھا۔ اب تھے بنو نذیر، بنو نذیر مدینے سے تھوڑا آؤٹ سکرٹس میں رہتے تھے، ان کا اپنا علاقہ تھا، ان کے اپنے قلعے تھے، بہت گھیرا بندی تھی، بہت سیکیورڈ پلیسز تھے ان کے، بہت زیادہ ہائی سیکیورٹی پلیسز، بہت زیادہ مال والے بھی تھے، بہت بڑی تجارتیں، باغات کھجوروں کے،
मोनोपोली थी उनकी बिजनेस के ऊपर, यहूद की। सूद का कारोबार हो, खजूरों का कारोबार, उनके बहुत सारे बागात भी थे, बहुत ऊंचे ऊंचे किले थे। ऐसे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजीर का रुख किया, क्योंकि हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, मुआहदा हुआ है, इस दियत के सिलसिले में उनसे क्या मदद हो सकती है उसे तलब करने के लिए। अल्लाह के नबी को मालूम था कि ये लोग इस्लाम दुश्मन लोग हैं, ये दीन के मुखालिफ लोग हैं। अल्लाह के नबी ने इससे पहले इनकी सरकशियों को और इनकी शरारतों को सुन रखा था, लेकिन इस मौके पर अल्लाह के नबी ने उनकी वादी का और उनके इलाके का रुख किया। सहाबा के साथ अल्लाह के नबी गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वहां पर अल्लाह के नबी को बुलाया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, आपको वेलकम किया गया, खुशामदीद किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया गया, और पूरा मामला यहूदियों के बड़े बड़े जो सरदार थे वहां पर, बनु नजीर के बिलखुसूस, उन्होंने मामला सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा मैटर उनके सामने रखा कि हम आपके पास जो इआनत, आपकी तरफ से कुछ माली इमदाद लेने के लिए जो है आए हैं, इस दियत को अदा करने के लिए। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर ये मदीने का मामला है, ये सिर्फ मुसलमानों का अपना मामला नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिकली अगर देखा जाए, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से अगर देखा जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये पूरे मदीने का मामला है, और पूरा मदीना हम सब का है, हम यहां पर रहते हैं। तो अब हमारा ये जो लायबिलिटी है 200 ऊंट की, तो सब ये हम सबको अदा करनी है। तो उन्होंने अल्लाह के, यकीनन अल्लाह के नबी आपकी मदद की जाएगी, इस सिलसिले में उन्होंने पॉजिटिव वहां पर रिस्पॉन्स दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर बैठे हैं। यहूद मशवरे के लिए थोड़ा बाजू हुए, मशवरा करने के लिए यहूद के जो सरदार थे और उनके चंद लोग जरा बाजू हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, सहाबा भी बैठे हैं। वहां पर मशवरे के दौरान सरकश लोग थे, इस्लाम के दुश्मन लोग थे। उस मशवरे के दौरान उन्होंने कहा कि ये दियत वियत का मामला छोड़ो, मोहम्मद खुद चलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए हैं, ऐसा मौका वापस नहीं मिलेगा, दोबारा ऐसा मौका तुम्हें मिलने वाला नहीं है। मौका देखो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दो, नऊजुबिल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि वो खुद चलकर आए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनके पास कोई जंगी टुकड़ी है, उनके साथ कोई लश्कर है, उनके मुहाफिजीन बहुत ज्यादा हैं, 2-3 लोग वो आए हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम यहां पर तमाम हम कर देंगे। इस तरह का शैतानी ख्याल उनके जहन के अंदर आया, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये खतरनाक ख्याल उनके अंदर आया। उसके अंदर भी उनकी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल में जो ख्याल आ रहा है, ये जो कुछ तुम करने जा रहे हो मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी खबर उन्हें हो चुकी होगी। किसी ने कहा कि उसकी खबर उन्हें हो चुकी होगी, कि बाज ने ये कहा, बाज ने ये कहा नहीं, ये मौके को हम हाथ से जाने नहीं दे सकते, तुम खामोश रहो, सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो, हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने दो, ये मौके को हम नहीं जाने दे सकते। तो ठीक है, वो लोग पीछे हट गए। तो वहां पर क्या किया जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे खत्म कर दिया जाए, नौजुबिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां बैठे थे, ऊंची एक दीवार थी, वहां पर ऊंची एक दीवार थी। उन्होंने कहा कि हम में का कोई उस दीवार के ऊपर चला जाए और चक्की का पार्ट, चक्की के 2 पार्ट आते हैं, तो चक्की का पार्ट ऊपर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ड्रॉप कर दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से उस पत्थर को फेंक दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम वहीं पर खत्म हो जाएगा, नऊजुबिल्लाह। इस तरह का मामला, कौन करेगा ये काम? तो उनमें से एक सरकश यहूदी कहा कि मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। अल्लाह अकबर। वो काम करने के लिए तैयार हुआ। इधर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने बैठा रखा है, इधर से वो सरकश यहूदी और उसके जो पार्टनर्स इन क्राइम थे, वो सब के सब उस चक्की के पार्ट को लेकर ऊपर चढ़ने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ फरमा है, ये लोग यहाँ पर आए अल्लाह के नबी को वापस बातों में लगाना। तो फिर अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बातें करने के लिए ये आए। ये अल्लाह के नबी के पास पहुंच पाते उससे पहले अल्लाह के नबी के पास जिब्राइल आ चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अमीन आ चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरे वाकये की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी गई, अल्लाह के नबी अब आपका यहां पर बैठना मुनासिब नहीं है, आप उठिए और चलते बनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, अचानक अल्लाह के नबी उठे। ये नहीं कि सहाबा से कुछ अल्लाह के नबी ने कहा हो या फिर उनकी साजिश की खबर दी हो। अल्लाह के नबी उठे और बड़ी तेज कदमी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से मदीने का रुख किया। और सहाबा इकराम भी हैरान हो गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक कैसे उठ गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए और हजरत अबू बकर, उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम वहां पर तशरीफ ले गए। अल्लाह के नबी से पूछा, अल्लाह के नबी क्या हुआ?
تو اللہ کے نبی نے پورا واقعہ بیان کیا. اگر ہم تھوڑی دیر بھی وہاں پر بیٹھتے تو اس طرح کا معاملہ ہونے والا تھا. یہود نے میرے قتل کی سازش کی ہے, قتل کی سازش کی ہے. یہ اتنا نازک معاملہ ہے مسلمانوں کے لیے, بے انتہا نازک معاملہ. بئر معونہ کا واقعہ ہو گیا ہے, واقعہ رجی ہوا ہے, غزوہ احد ہوا ہے, ایسا واقعہ جہاں پر مسلمان اب جنگ نہیں کر سکتے فی الحال, ایٹ لیسٹ کچھ دنوں کے لیے تو مسلمان اب جنگ افورڈ نہیں کر سکتے. ایسے سلسلے میں اتنا بڑا ایک ریبیلین مسلمانوں کے خلاف, اتنی بڑی بغاوت. اب ایسے میں یہ معاملہ اتنا نازک تھا کہ یہاں پر اس کی سرکوبی کرنا, اس واقعے کو دبانا بھی ضروری تھا, اور معاملات بھی بڑے نازک تھے, معاملات بھی بہت نازک تھے. لیکن ایسا انیویٹیبل سچویشن آ گئی, اتنی انوائڈیبل سچویشن مسلمانوں کے لیے آ گئی کہ اب پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہے, چھوٹا معاملہ نہیں ہے, چھوٹا معاملہ بالکل نہیں تھا. یہاں پر مسلمان بالکل پیچھے قطعاً نہیں ہٹ سکتے تھے, جبکہ اس وقت مسلمان جو ہے were not in the state of war. اس وقت مسلمانوں کا حال ایسا نہیں تھا کہ اب وہ جنگ کر سکیں. لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہود جنہوں نے معاہدے کی نافرمانی کی ہے, کھلی نافرمانی کی ہے, اور یہ معاملے کا جو بریچ تھا چھوٹا موٹا نہیں تھا, سیدھے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش تھی. چھوٹا موٹا اگر معاملہ ہوتا تو پھر خیر ان کو بخش بھی دیا جا سکتا تھا, لیکن یہ بہت بڑا معاملہ انہوں نے کر دیا, بہت بڑا کام انہوں نے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر ان کو دیا, کہا کہ جاؤ اور بنو نذیر کو دے دو, بنو نذیر کو یہ لیٹر تھما دیا جائے. کیا لیٹر ہے؟ 10 دن کا ٹائم ہے, 10 دن کے اندر بنو نذیر مدینہ خالی کریں گے. 10 دن, صرف 10 دن, اور پورا مدینہ اور اپنا پورا گھر بار, ان کی جو بھی پراپرٹیز اور ان کے جو بھی باغات اور ان کی جو کھیت و کھلیان اور ان کا جو بھی بزنس, سب کچھ سب چھوڑ چھاڑ کر 10 دن کے اندر اپنی جان کی خیر مناتے ہوئے نکل جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیٹر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے فوراً بنو نذیر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا. تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی بہت بڑے صحابی تھے, بہت بڑے اور بہت بڑے جنگجو صحابی تھے, اور میدان جنگ کے شہسواروں میں آپ کا نام بھی سر فہرست آتا ہے, حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو گئے, انہوں نے جا کر, اور ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن لیں گے, کیونکہ ان کے بعض سرداروں نے کہا تھا تم ان کے پاس جاؤ, اس سے پہلے انہیں خبر ہو چکی ہوگی, کیونکہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ نبی کو جانتے تھے کہ یہ نبی ہے, ایسے ہی جیسے آدمی جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. جس طرح سے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اور اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا, اسی طرح سے یہود و نصارہ کو, اہل کتاب کو یہ معلوم تھا کہ یہ نبی ہیں, اور ان کے پہچاننے میں وہ کوئی غلطی نہیں کرتے تھے. لیکن ان کی سرکشی, ان کا تعصب, ان کی عصبیت, ان کی نافرمانی اس درجے بڑی ہوئی تھی کہ وہ نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, جبکہ جانتے تھے کہ یہ نبی ہے اور ان کے سوا کوئی نبی نہیں ہے, اور یہ سچے ہیں, اور ان سے زیادہ روئے عرض پر اس وقت کوئی سچا نہیں ہے, معلوم تھا انہیں. لیکن اس کے باوجود اتنی عصبیت ان کے اندر تھی, اتنی سرکشی ان کے اندر, یہود و نصارہ کے اندر خاص طور سے تھی, کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہیں معلوم تھا کہ نبی کو خبر ہوگی, تو نبی کو خبر ہوئی. اب معلوم ہو گیا کہ اب یہاں سے ہماری خیر نہیں ہے, ہماری خیر یہاں پر نہیں ہے. تو حضرت محمد بن مسلمہ کا لیٹر آیا کہ 10 دن کے اندر مدینہ خالی کرو. ہوئی بن اخطب جو ہے اس وقت بنو نذیر کا سردار تھا. تو جیسے یہ لیٹر آیا, معلوم ہوا, گرچہ ان کے پاس تمام تر وسائل تھے, قلعے تھے اور سب کچھ تھے, لیکن جیسے اللہ کے نبی کا لیٹر آیا, معلوم ہوا کہ اس وقت, اور خاص طور سے مسلمان اس وقت ایسا معاملہ ہے ان کے لیے ڈو اور ڈائی کی سچویشن والا معاملہ ہے. مسلمان اس مرتبہ ہمیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جو 3 دشمن پیچھے جنہوں نے انہیں نقصان پہنچایا, احد میں مشرکین نے, اسی طرح سے بئر معونہ میں, اسی طرح سے واقع رجی کے اندر جو بھی نقصان ہے, اس سب کی بھرپائی اور اس سب کا غصہ کہیں ہمارے اوپر نہ اتر آئے. اس طرح سے جیسے انہوں نے سنا, سرکشی کے باوجود انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمارا یہاں سے نکلنا ہی اب بہتر ہے. زیادہ 10 دن کا ٹائم دیا گیا ہے, تو انہوں نے سفر کی تیاریاں شروع کر دی, پیکنگ وغیرہ شروع کر دی, پیکنگ وغیرہ انہوں نے شروع کر دی. لیکن مدینے کے اندر مسلمانوں کے اور بھی دشمن تھے, مسلمانوں کے اور بھی دشمن تھے, اور ان دشمنوں میں سب سے سر فہرست نام آپ جانتے ہیں کس کا ہے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول, رئیس المنافقین کا ہے, منافقوں کا سردار. وہ اس موقع کو کیسے جانے دے سکتا تھا؟ وہ جب اس نے دیکھا کہ بنو نذیر جا رہے ہیں, بنو نذیر پیکنگ انہوں نے شروع کر دی ہے,
وہ نہیں چاہتا تھا کہ بنو نذیر جائیں، وہ یہ چاہتا تھا کہ بنو نذیر ڈٹے رہیں، مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کریں اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں، وہ یہ چاہتا تھا۔ تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور فوراً بنو نذیر کے پاس سیکریٹلی گیا، بنو نذیر کے پاس گیا، جو کہ پیکنگ شروع کر چکے تھے، جو ہتھیار ڈال چکے تھے، ان کے پاس گیا، بنو نذیر کے پاس۔ وہاں جا کر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ سے تم لوگ ڈر گئے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں، میرے پاس 2000 مردان جنگی، 2000 کا لشکر ہے میرے پاس۔ اس کے علاوہ بعض قبیلے تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، بعض قبیلے بھی تمہاری مدد، بنو غطفان وغیرہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں تمہارے پاس ہوں، میرے پاس 2000 کا لشکر ہے، تم ہو، تمہارے قلعے ہیں، تمہارے پاس ہتھیار ہے، تمہارے پاس افراد ہیں، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح سے ان کا دماغ چینج کرنے لگا۔ ارے تم اگر جاتے ہو تو کیا ہم تمہیں جانے دیں گے؟ اگر تم ٹھیک ہے، اگر تم جا رہے ہو میں تمہارے ساتھ آؤں، میرے لوگ تمہارے ساتھ آئیں گے۔ کیا تم اس بات سے ڈرتے ہو کہ تمہارے ساتھ قتال ہوگا، تمہارے ساتھ جنگ ہوگا؟ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح سے آ کر بات کرتا ہے، اور اس کا ایک پورا مکالمہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ انہیں کیا بولا؟ یہ پورا مکالمہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور یہ پورا جو معاملہ ہے قرآن مجید کی سورۃ الحشر کے اندر ہے۔ سورہ حشر کے اندر پورا سورہ حشر کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سعید ابن جبیر کہتے ہیں سورۃ الحشر، کہتے ہیں قال قل سورۃ النذیر، یہ سورہ حشر نہیں، اسے کہو کہ یہ سورہ بنو نذیر۔ حضرت ابن عباس اس سورہ کو سورہ بنی نذیر کہتے تھے، یعنی اس کے اندر پوری باتیں پورے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو یہاں پر ایسی صورت کے اندر یہود کے ساتھ منافقین نے، خاص طور سے عبداللہ بن ابی بن سلول نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولئن قتلتم لننصرنكم۔ اللہ اکبر۔ وہ اس نے کہا کہ لئن اخرجتم لنخرجن معكم، اگر تمہیں نکالا جاتا ہے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ولا نطيع فيكم احدا ابدا، تمہارے معاملے میں کسی کی اطاعت ہم نہیں کریں گے۔ تمہیں اگر نکالا جاتا ہے تم اکیلے نکلنے والے نہیں ہوگے، بلکہ ہم بھی نکلنے والے ہوں گے، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ اور اگر تمہیں قتلتم، اگر تمہارے ساتھ قتال ہوتا ہے، لننصرنکم، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کہتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اس سے پہلے بھی منافقین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون نے کہا یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین گواہی دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ لیکن جھوٹ تو وہ کہہ رہا تھا، لیکن اس کی جھوٹ میں یہود آ گئے۔ وہ یہود جو نکلنے والے تھے، پیکنگ انہوں نے شروع کر دی تھی، دھیرہ ملا ان، ایسا دھیرہ کہ 2000 مردان جنگی عبداللہ بن ابی بن سلول پرووائڈ کرنے والا ہے، ایک دوسرے قبائل کو بھی اکٹھا کرنے والا ہے۔ ہمارے جو حلیف قبائل ہیں وہ بھی ہمارے ریسکیو کے لیے آنے والے ہیں، وہ بھی ہماری طرف سے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ آنے والے ہیں، اور ہم بھی کیا کم ہے؟ ہمارے پاس تو قلعے ہیں، ہمارے پاس تو اموال ہیں، ہمارے پاس تو افراد ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہم کیوں مسلمانوں سے ڈریں؟ اسپیشلی جبکہ مسلمانوں کی حالت ویسے بھی اس وقت تھوڑی کمزور نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں انہوں نے اپنا پورا دماغ ہی بدل دیا۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو کہ مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن تھا، بہت اس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ اکبر۔ تو ایسے میں انہوں نے اپنا پورا دماغ بدل دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس خط کا جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہتے ہیں کر لیں، ہم نکلنے والے نہیں، ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں، ہم نکلنے کے لیے تیار نہیں، ہم آپ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہود نے ایسے میں یہ کہا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا۔ معاملہ ایسا ہے، اب یہاں پر کوئی چارہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہود کی سرکوبی ضروری ہے، یہود کو دبانا اور ان کو مسلنا اس وقت بہت ضروری تھا۔ یہ مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ تھا، اتنا خطرناک، اور معاہدے کی ایسی خلاف ورزی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے یہ سرکش آ گئے تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یاد رکھیں، یہود ہمیشہ سے، ازل سے آج تک، اور آج کے بعد بھی اللہ رب العالمین نے انہیں جو ذلت و مسکنت دی ہے، ہمیشہ یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ رسول اللہ کے دشمن ہے، یہ انبیاء کے قاتلین ہیں۔ یاد رکھیں، یہ انبیاء، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے،
نبی کے قتل کی انہوں نے سازش کی ہے، اور اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن. اسی لیے سورہ حشر جب آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ حشر کے اندر خاص طور سے یہ نہیں کہا کہ اٹ واز یہود ورسس مسلمین، نہیں، یہود اور مسلمانوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ یہ اللہ کی اور یہود کی جنگ تھی، کیونکہ آیتوں کے اندر ایسا ہی معاملہ ملتا ہے. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ. اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ نے انہیں ان کے گھروں سے نکالا. کس نے؟ اللہ نے نکالا ہے. پھر ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اللہ نے کہا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے. اللہ نے اس پورے معاملے کو اپنی طرف اسے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے ان کے ساتھ ایسا کیا، اللہ نے ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی اور یہود اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. تو یہاں پر انہوں نے اپنا پورا معاملہ بدل دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوابی خط لکھا تو ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کا علم حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھمایا، اور مسلمان جو ہے لشکر لے کر آ گئے، اور آ کر بنو نذیر کا انہوں نے محاصرہ کیا. پورا قلعہ تھا ان کا، پورا قلعہ تھا، اس کا محاصرہ مسلمانوں نے کیا، اور باہر ان کے کھجور کے باغات تھے. ان کا قلعے کے باہر ان کے کھجور کے گھنے باغات تھے. مسلمان آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کا محاسبہ کیا، اور مسلمانوں کو بھی لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا ان کا قلعہ ہے، اتنی طاقت ان کے پاس ہے، اتنے مضبوط ان کے قلعے کی دیواریں ہیں، یہ کیا مسلمانوں کا، ہم کیا ہے، کیسے ان کا مقابلہ کر پائیں گے، یہ کیا نکلیں گے. تو اللہ رب العالمین نے، اور انہوں نے بھی یہی سمجھا ہمارے اتنے مضبوط قلعے ہیں کہ یقیناً یہ قلعے ہمارا ساتھ دیں گے، یہ قلعے مسلمانوں کو بھگانے میں ہماری مدد کریں گے. مسلمان ان قلعوں کو پھلانگ نہیں سکتے، ان قلعوں کو مسلمان پار کر کے نہیں آ سکتے، عبور نہیں کر سکتے. وہ بھی سوچ رہے تھے، مسلمان بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے نکلیں گے. تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارہم. اللہ رب العالمین نے کہا لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ فأتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم نے بھی یہی سوچا تھا، ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے سوچا تھا کہ وہ نہیں نکلیں گے، وظنوا، اور انہوں نے بھی یہی سوچا، انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، کہ ان کی یہ جو قلعے ہیں، ان کے یہ جو فورٹ والز ہیں، اللہ رب العالمین سے ان کی مدد کریں گے، ان کو بچائیں گے. لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ رب العالمین ایسا ان کے پاس آیا، اللہ کا حکم ان کے پاس ایسے آیا، وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان تک نہ تھا. پھر مسلمان باہر تھے، اللہ اکبر، باہر تھے. تو دیکھیے یہ بھی ایک جنگی اسٹریٹجی ہے. جنگی اسٹریٹجی کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے تھے، کھجور کے باغات تھے. اللہ کا اذن ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ذرا دشمن کے دل پر روب ڈالنا پڑتا، ڈرانا پڑتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہہ دیا کہ پورے کھجور کے باغات کو برباد کر دو، ان کو کاٹ دیا جائے، کھجور کے جتنے بھی درخت ہیں کاٹ دیا جائے. کھجور کے جب درخت کاٹنے لگے، ٹھنڈے پڑے سامنے والے، دیکھو کھجوروں کے باغات مسلمان ختم کرنے لگے. یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے. اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو کھجور کے درخت کاٹے ہیں اور جن کھجور کے درختوں کو تم نے چھوڑا ہے، فباذن اللہ وليخزي الفاسقین، یہ اللہ رب العالمین کے اذن سے ہے اور فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کیا زمین پر فساد مچایا جا رہا ہے، درختوں کو کاٹا جا رہا ہے. لیکن یہ جو بھی معاملہ ہوا اللہ رب العالمین کا غضب تھا، اللہ کے اذن سے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ ایسا نہ کرتے، بلکہ اللہ کا یہ حکم تھا، اللہ کا یہ اذن تھا. ان کے دلوں پر روب ڈالنے کے لیے نبی کو یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے باغات کو اور کھجوروں کے درختوں کو کاٹا جائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تو کھجوروں کے درختوں کو کاٹا جانے لگا. دیکھ کر ہکے بھکے اور حیرت انگیز ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ وليخزي الفاسقین. اللہ رب العالمین نے فرمایا خیر آئندہ خطبے میں آنے والے خطبے میں آپ کے سامنے مزید اس سلسلے میں باتیں کرنے کی میں کوشش کروں گا. یہ واقع بنو نذیر ہے، واقع بنو نذیر کی جلا وطنی کے سلسلے میں یہود نے جو مسلمانوں کے ساتھ سرکشی کی
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کا جو منصوبہ بنایا اور ان کی سرکوبی کے لیے اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کی مدد کی، اس سلسلے میں انشاءاللہ مزید آپ کے سامنے باتیں آئندہ خطبے میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت طیبہ کی ان دروس سے کما حق سبق لینے کی اور اپنی زندگی میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور نمونے کو اپنانے کی توفیق اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔